بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سبق نمبر 5 کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم سبق علاقائی کھیل کو پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے SLO یعنی حاصلات تعلم کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے استفہامی کو اقراری اور انکاری جملوں میں بدل سکے۔ بچوں، آپ کے سامنے جو تصویر ہے اس میں کچھ بچے ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آپ کے لیے کھانا ضروری ہے، جیسے آپ کے لیے پانی پینا ضروری ہے، جیسے آپ کے لیے سبق پڑھنا ضروری ہے، جیسے آپ کے لیے گھر کا کام کرنا ضروری ہے، جیسے آپ کے لیے سونا اور آرام کرنا ضروری ہے، ویسے ہی کھیل بھی آپ کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کھیل کا وقت مخصوص ہونا چاہیے۔ کھیل ایسی جگہ اور ایسے وقت میں کھیلنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور کھیل اس وقت کھیلنا چاہیے جب آپ اپنا کام اور ضروری چیزیں کر چکے ہوں، اور کھیل ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ یا خوف نہ ہو۔ اور کھیل کی کئی اقسام ہیں۔ کچھ کھیل تو ایسے ہیں جو کہ عالمی سطح پر کھیلے جاتے ہیں، کچھ کھیل ایسے ہیں جو ہمارے قومی کھیل ہیں، جیسے کہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ ہمارا قومی کھیل کون سا ہے؟ ہاکی۔ کیا ہے؟ ہاکی۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں کرکٹ بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے، بعض لوگ والی بال بھی کھیلتے ہیں، بعض لوگ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، بعض لوگ پولو، اور بعض لوگ کئی اور گیموں کے ذریعے سے کھیل کود میں اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر قسم کے کھیل میں بعض کھیل ایسے بھی ہیں جو کہ چند علاقوں میں مخصوص ہوتے ہیں، اور چند علاقوں کے لوگ ہی اسے کھیلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ جی ہاں، اسے کہتے ہیں گلی ڈنڈا۔ کیا کہتے ہیں؟ گلی ڈنڈا۔ یہاں پر اس تصویر میں 4 لڑکے مل کر یہ کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ ہمارا علاقائی کھیل ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ 2 چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں کیا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ ککلیاں ڈالنا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ککلیاں ڈالنا۔ جب 2 سہیلیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یوں گول چکر لگاتی رہتی ہیں اور گھومتی رہتی ہیں، اور ساتھ مخصوص الفاظ بھی بولتی رہتی ہیں، اس سے بھی ہم اپنے علاقے کا خاص کھیل کھیل سکتے ہیں، اور چھوٹی عمر کی ہماری بچیاں یہ کھیل بہت شوق سے کھیلتی ہیں۔ اسی طرح یہ والا کھیل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کا نام بتائیں گے، اور آگے سبق میں بھی اس کا نام آ رہا ہے، اور یقیناً آپ نے یہ کھیل کھیلا ہوگا۔ اس کے علاوہ بچوں کے نہیں، بعض کھیل ایسے بھی ہیں جو کہ بڑے کھیلتے ہیں، جیسے کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کھیل کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ اس کو کہتے ہیں نیزہ بازی۔ نیزہ بازی۔ اور یہ کون سا کھیل ہے؟ جی ہاں، یہ ہے کبڈی، جو کہ ہمارے پنجاب میں بہت مشہور کھیل ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان اس کھیل میں کئی مرتبہ عالمی چیمپئن بن چکا ہے، یعنی ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ تو بچوں، کھیل ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اس سے ہم چست بھی رہتے ہیں،
ہمارا جسم بھی چست رہتا ہے، ہم ٹھیک بھی رہتے ہیں اور ہم ایکٹیو بھی رہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق علاقائی کھیل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہمارے سامنے کتاب میں کیا قیمتی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ سبق غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو الفاظ کی اور جملوں کی درست ادائیگی اور ان کا اعراب بھی معلوم ہو جائے، اور اگر کوئی مشکل یا نیا لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کا معنی بھی سیکھ سکیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کھیل انسانی زندگی میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، یعنی یہ بہت ضروری ہے۔ جسمانی صحت کا دار و مدار ورزش اور کھیل کود پر ہے، یعنی ہم جسمانی طور پر تب صحت مند رہیں گے جب ہم باقاعدگی سے ورزش بھی کریں گے اور کھیل کود بھی کریں گے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ کھیل کود کی وجہ سے انسان کا جسم مضبوط اور صحت مند ہوتا ہے۔ کھیل کے ذریعے انسان نظم و ضبط اور صبر و تحمل سیکھتا ہے، یعنی جب آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر کھیل کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ آپ نے اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں کرنا، آپ نے اس سے باہر نہیں جانا، آپ نے اس لائن سے ادھر نہیں آنا یا آپ نے اس لائن سے ادھر نہیں جانا، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام قوانین کے ذریعے سے آپ میں نظم و ضبط آتا ہے اور آپ میں صبر و تحمل بھی آتا ہے۔ اگر آپ ہار جائیں تو آپ صبر کرتے ہیں اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اگلی گیم میں اس کو ضرور ہرا دوں گا۔ مختلف کھیلوں میں حصہ لینے سے حوصلہ مندی اور برداشت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کھیلوں کی وجہ سے انسان کی صلاحیتیں نمایاں یعنی ظاہر ہوتی ہیں۔ نمایاں کا مطلب واضح یا ظاہر ہونا۔ کھیل بچوں کو خود اعتمادی اور لطف دیتے ہیں، یعنی جب آپ کھیل کھیلتے ہیں تو آپ کے اندر اپنے آپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ میں یہ کھیل کھیل سکتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ اچھا نہیں کھیلتے، آپ پھر کوشش کرتے ہیں، آپ بار بار کوشش سے اس کھیل کو کھیلنا اور جیتنا سیکھ جاتے ہیں اور آپ کو لطف بھی آتا ہے، آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام خطوں میں کھیل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ خطوں میں مطلب تمام حصوں میں، تمام ممالک میں مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ مختلف کھیل کھیلتے ہیں۔ بعض کھیل پورے پاکستان میں کھیلے جاتے ہیں، جیسے کرکٹ، ہاکی، جیسا کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے۔ فٹ بال اور ٹینس وغیرہ، جبکہ کچھ کھیل بعض مخصوص صوبوں میں کھیلے جاتے ہیں۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، جبکہ پاکستان میں کچھ کھیل علاقائی بھی ہیں، جیسے گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے، جیسے کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرے علاقائی کھیلوں میں آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، یہ ہے وہ نام جو آپ کو میں نے کہا تھا سبق میں آ بھی جائے گا۔ ککلی کلیردی، گدہ، بول میری مچھلی، برف پانی، چندہ کی چاندنی اور پٹھو گرم وغیرہ خاص طور پر معروف ہیں۔ یہ تمام ہمارے علاقائی کھیل ہیں جو کہ خاص علاقوں میں بچے اور ہماری بچیاں وہ کھیلتی رہتی ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوا آج کے سبق سے کہ کھیل کود اور صحت مند کھیل ہمارے لیے ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اور ہمیں کھیلوں میں حصہ بھی لینا چاہیے، اور کھیل سے ہمارا جسم مضبوط رہتا ہے اور ہم میں نظم و ضبط بھی آتا ہے، ہم میں برداشت بھی آتی ہے، ہم میں صبر و تحمل بھی آتا ہے، اور ہم اپنے آپ پر اعتماد بھی کرتے ہیں، اور ہم میں کھیل کے ذریعے سے لطف بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کچھ کھیل وہ پورے ملک میں کھیلے جاتے ہیں، جیسے کرکٹ،
ہاکی، فٹ بال اور ٹینس وغیرہ، اور کچھ کھیل ایسے ہیں جو کہ پورے ملک میں نہیں کھیلے جاتے بلکہ مخصوص صوبوں میں اور مخصوص حصوں میں وہ کھیلے جاتے ہیں، جیسے پولو کی مثال ہے، اور دیگر علاقائی کھیل بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اب چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ یہ سوالات جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں، آپ نے ان کو حل کرنا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ درج ذیل الفاظ کے جملے اپنی کاپی پر لکھیں، یعنی خود اعتمادی، جذبہ، کھیل، نظم و ضبط اور علاقائی۔ آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور جملے کہاں لکھنے ہیں؟ جی، اپنی کاپی میں۔ اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، یعنی ان کے الٹ معنی بتانے والے الفاظ، جیسے مقبول کا غیر مقبول، خاص کا عام، بچے کا بوڑھے، پسندیدہ کا ناپسندیدہ، ختم کا شروع، چھوٹی کا بڑی، مخالف کا موافق، اور صحت کا مرض۔ دیکھیں، یہ تو میں نے سارے جواب آپ کو بتا دیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگلا سوال آپ خود حل کریں گے، اور وہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ نے ان 5 الفاظ پر صرف اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش یا شد وغیرہ لگا کر ان کا تلفظ واضح کرنا ہے۔ اور سمر پیک میں آپ کے لیے کیا چیز ہے کہ دیے گئے جملوں میں بعض منفی ہیں، یعنی ان میں کسی چیز کی نفی کی گئی ہے، اور بعض مثبت ہیں، یعنی کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ منفی کو مثبت اور مثبت کو منفی میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے ایک سوال میں آپ کے لیے یہاں بھی حل کر دیتا ہوں۔ آج گرمی نہیں ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ جی، منفی جملہ ہے، اس لیے کہ گرمی کی نفی کی گئی ہے۔ آپ نے اس کو مثبت جملے میں تبدیل کرنا ہے اور لکھنا ہے آج گرمی ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی سوالات اگر منفی ہیں تو مثبت اور مثبت ہیں تو منفی میں تبدیل کر کے سمر پیک ہی میں حل کرنا ہے اور اپنے والدین کو دکھانا ہے۔ اور ہمارے ورک بک میں آپ کے لیے کون سا گھر کا کام ہے تاکہ آج کا سبق آپ کو مزید پختہ ہو جائے؟ اور یہ سبق لکھنے کا نہیں ہے بلکہ صرف سننے اور بولنے کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ والدین ذیل میں دیا گیا اقتباس پڑھ کر بچے کو سنائیں، اور بچوں آپ نے یہ غور سے سننا ہے اور والدین نے یہ ضرور کروانا ہے، اور اس سے اس کے پسندیدہ علاقائی کھیل اور اسے کھیلنے کا طریقہ زبانی پوچھیں، یعنی والدین یہ سبق اور یہ پیراگراف اپنے بچوں کو سنائیں اور پھر بچے سے پوچھیں کہ اسے کون سا علاقائی کھیل پسند ہے، علاقائی کھیل، اور پھر اس بچے سے اس علاقائی کھیل کھیلنے کا طریقہ بھی پوچھیں اور زبانی پوچھیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے کھیل کی ضرورت، کھیل کی اہمیت اور کھیل کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتایا، اور آپ کو کچھ گھر کا کام بھی دیا، اور آپ کے لیے ہم نے کچھ سوالات خود بھی حل کر دیے۔ آپ نے اسی طرح اپنے گھر کا کام اسی شوق سے حل کرنا ہے، اور آپ نے تعلیم میں پیچھے نہیں رہنا، اور آپ نے اسی شوق سے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔